نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کے درس کے اندر ان اعمال کا ذکر ہوگا کہ جس سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل وہ توبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سے جب بھی گناہ سرزد ہو جائے ہم فوراً رب تعالیٰ کے حضور توبہ کریں۔ توبہ سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ دوسرا عمل وہ استغفار کا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کے اوراد و وظائف کے اندر کثرت سے استغفار کرنا یہ معمول تھا۔ تو ہم بھی جب کثرت سے استغفار کریں گے تو رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تیسرا عمل وہ دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرنا، چاہے وہ استاذ ہو، اپنے پیر و مرشد ہوں، والدین ہوں، کوئی بھی بڑا ہو، تو اس سے دعاؤں کی درخواست کرنا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ دعاؤں کی درخواست کرنا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، آپ سے اجازت چاہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تنسانا یا اخی من دعائک۔ اخیہ عربی زبان میں، اردو میں اس کا ترجمہ بھیا سے کیا جاتا ہے۔ اے میرے بھیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ معمول تھا کہ وہ بچوں سے استغفار اور دعا طلب کرتے تھے، کرواتے تھے، اور ان سے کہتے تھے یقول لم تذنبوا، اس لیے کہ تم لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تم لوگ معصوم ہو، میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بچے پڑھنے آتے تھے تو آپ ان سے فرمایا کرتے تھے قولوا اللہم اغفر لی ابی ہریرہ، اللہم اغفر لی ابی ہریرہ تھا، اے بچوں تم کہو کہ اے اللہ ابو ہریرہ کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود دوسروں سے دعاؤں کا کہتے تھے، اور خاص کر بچوں سے کہا جا رہا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ ایک بزرگ گزر چکے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قبض کی شکایت ہو گئی اور میں اللہ سے خوب دعائیں کر رہا تھا، گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ میں قریب میں ایک درسگاہ میں چلا گیا، وہاں چھوٹے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو وہ بچے کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے ولی آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم میرے بارے میں جو گمان کر رہے ہو یہ غلط ہے، میں تو خود تم سے دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے اوپر جو تنگی آئی ہوئی ہے، تنگی کی جو حالت آئی ہوئی ہے، رب تعالیٰ اس سے دفع دور فرما دے۔ تو بزرگان دین سے یہ عمل منقول ہے کہ وہ دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے کہ
کہ میرے لیے دعا کرنا۔ چوتھا عمل کیا ہے؟ 2 رکعت نماز نفل۔ انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رب تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صلاۃ الحاجات پڑھتا ہے اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 5واں عمل روزہ رکھنا۔ بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے اور روزے رکھنے کے بعد افطار کے وقت جب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چاہے جائے کہ ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھیں اور افطار کے وقت اللہ رب العزت سے گناہوں کی معافی مانگیں تو رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ 6واں عمل صدقہ کرنا۔ الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ صدقہ خطاؤں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو جو ہے بجھا دیتی ہے، بالکل ختم کر دیتی ہے۔ تو صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں جب انسان خرچ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 7واں عمل اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ ذکر و اذکار جو ہیں یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ من قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد فی یوم 100 مرات، ایک دن کے اندر 100 مرتبہ کرتا ہے، حطت خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ گناہ ہم سے کتنے سرزد ہو جاتے ہیں، دانستہ بھی اور نادانستہ بھی۔ تو کم از کم ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر یہ کثرت سے جو اللہ کا ذکر ہے اس کو بھر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہوں کو رب تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ 8واں عمل صلہ رحمی، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ نہیں، وہ تو فوت ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری خالہ زندہ ہے؟ تو کہنے لگے جی میری خالہ زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فبرھا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ خالہ کے بارے میں کہا کہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، رب تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر اس کی جگہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ جب صلہ رحمی کریں گے تو بتائیں اس کا کیا حال ہوگا۔ آج ہم بظاہر تو بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ جب ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے گا، رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسروں کے اوپر ترس کھانا، نواں عمل دوسروں کے اوپر ترس کھانا، رحم کھانا۔ جب انسان دوسروں کے اوپر ترس کھاتا ہے، چاہے وہ ملازمین ہو، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، تو رب تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ ذکر کیا کہ اس نے کتے کے اوپر ترس کھایا اور اس کو پانی پلایا، رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ وہ صرف انسان نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کے اوپر ترس کھایا جا رہا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اس کی بخشش فرما رہے ہیں۔ اور 10واں عمل کیا ہے کہ انسان کے اوپر جب مصائب اور غم آتے ہیں،
اور انسان جب اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پر چھوٹی سی مصیبت کیا آئی، ناشکری کے بول بولنے شروع ہو گئے، تھوڑی سی پریشانی کیا آئی، اللہ کی ناشکری شروع ہو گئی۔ ہم تھکتے نہیں ہیں، ہم اپنے اس اجر کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مصیبت یا پریشانی آئی ہے اس کے اوپر صبر کریں۔ جب صبر کریں گے تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی معافی لکھ دی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے جب ہماری ملاقات ہوگی کل قیامت والے دن تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس طرح ایسا شخص ملے گا کہ جیسے اس کے اوپر کوئی گناہ ہی نہیں تھا، جو اس کے اوپر صبر کر لیتا ہے۔ تو یہ جو مصائب یا پریشانیاں آتی ہیں ان کو بھی رب تعالیٰ کی رضا سمجھ کے اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ ان اعمال کا جب ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔